اچھا وہ دوسرا ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جی اور وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ جی اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ ادھر تو یہ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کے اکثریت جہنم کے لیے پیدا کی ہے اور دوسری طرف ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے. بالکل آپ کی بات سچی ہے. ایک جگہ جو ہے نا لیعبدون یہ لام ہے علت کا کہ کیوں جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا. ان کے پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ میری بندگی کریں. یہ کرنی چاہیے نہیں. اگر کوئی نہیں کرتا تو اختیار ہے اللہ کی طرف سے خود جہنم میں جائے گا. مگر فعل مختار جو ہے انسان نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. جو آیت آپ نے لکھا ذران الجہنم پڑھا نا وہاں ہے لام عاقبت کہ کچھ جن اور بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں بدبخت جن کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کا انجام دوزخ ہوا. بنایا نہیں انہوں کو ان کا انجام یہ ہوگا. یہ لام عاقبت کہہ رہا تھا نا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ فرعون والوں نے اس کو اٹھا لیا لیکون لہم عدوا تاکہ ان کے لیے وہ دشمن ہو. حالانکہ جب انہوں نے اٹھایا اس وقت میرے بھائی ان کی یہ نیت کب تھی کہ ہمارا دشمن ہو تو بچہ بنا. مگر چونکہ انجام یہ ہونا تھا نتیجہ ہونا تھا لام عاقبت. تو اللہ نے تو جنوں انسانوں کو پیدا کیا کہ جنت میں جائیں عبادت کے لیے. مگر کمبخت جن کا آگے ذکر ہو جاتا کیوں جائیں گے. لہم قلوب لا یفقہون دل ہے مگر ان سے سوچتے نہیں. آنکھیں ان سے سنتے نہیں دیکھتے نہیں. کان ہیں ان سے سنتے نہیں. وہ اگر جرم بیان کر دیا کہ یہ ان کا حشر اس وجہ ورنہ اللہ نے پیدائشی انہیں دوزخ کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال قرآن سے دی نا کہ انہوں نے اٹھایا فلتقطہ آل فرعون لیکون لہم عدوا. حالانکہ انہوں نے اٹھاتے وقت ان کی ذرا نیت نہیں تھی بلکہ اگر انہیں یہ پتا چل جاتا کہ ہمارا دشمن میں مار دیتے. انجام ہونا تھا یہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا بہت سے جنوں اور انسانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے جن کا ان کی اپنی بدعملی کی وجہ سے انجام جہنم ہوگا. یہ لام عاقبت کہلاتا ہے. وہ لام ہے غائب کا کہ ہم نے کیوں پیدا کیا غرض کیا عبادت کریں. مگر نہیں کریں گے تو پھر انجام تو یہی ہوگا کہ زیادہ دوزخ میں جائیں گے. یہ دونوں الگ کریں. ایک لام غائب ہے کس غرض کے لیے اللہ نے بنایا. ایک لام عاقبت ہے کہ ان بدبختوں کا زیادہ کا انجام کیا ہوگا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیا حال ہے خیریت ہے جی. جی الحمدللہ. خان صاحب بیٹھے ہیں ابھی کہ جی بیٹھے. جی اچھا سوال ایک کرنا ان سے. جی فرمائیں. یہ احادیث کی 6 اتھینٹک کتابیں جن کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ان کے اندر جو احادیثیں موجود ہیں کیا وہ سب کی سب صحیح احادیث ہیں. اگر ان میں کچھ حدیثیں کمزور ہیں تو ہم انہیں اپنے طور پر کیسے پرکھ سکتے ہیں یا پھر ان میں وہ احادیث شامل ہی کیوں کی گئی ہیں جبکہ انہیں اتھینٹیکیٹڈ کتابیں کہا جاتا ہے. میرے بھائی پہلی بات تو جو آپ کے سامنے کی نا سارے دوست سنیں کہ یہ صحاح ستہ عوام نے پھیلا دیا. یہ کوئی اہل علم ایسا نہیں کہہ سکتا جس کو حدیث کا علم ہے. کیوں صحاح ستہ کہیں گے. جی صرف 2 کتابیں بخاری اور مسلم کو کہہ دیتے ہیں. زیادہ ان کی روایتیں صحیح ان کی بنا پر صحیح ہیں. یہ جو ہے نا 4 باقی ان کو تو کوئی پاگل ہی کہہ سکتا ہے کہ وہ صحیح ہیں. اس میں تو خود ترمذی شریف بھی آپ دیکھتے جائیں امام ترمذی کہتے جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ حسن ہے یہ ضعیف ہے یہ یوں ہے. ابو داؤد شریف میں بھی ایسے ہی امام ابو داؤد کئی جگہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ روایت لیسا بالقوی اس میں فلاں راوی ضعیف ہے. تو یہ نہیں صحاح ستہ لوگ غلط کہتے ہیں. اس میں صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں. وہ کئی نے تو یہ ذمہ داری لی ہے امام ترمذی کی طرح کو بیان کرتے ہیں ساتھ کے باقیوں نے صرف اکٹھی کر دی. باقی جو آپ کا سوال ہے کہ لکھی کیوں یہ لکھنی تھی. اگر یہ نہ لکھتے تو دوسرے لوگوں کو یہ ملتی نا تو انہوں نے کہہ دینا تھا کہ ان علماء کو نہیں ملی یار حدیثیں تو اور بھی ہیں. اس لیے مثل مکمل کیا. جیسے آپ جاتے نا عدالت میں تو سچے گواہوں کا بھی بیان لکھا جاتا جھوٹوں کا بھی لکھا جاتا. یہ تو نہیں کرتے اہل مت کہ ہم جھوٹے کا نہیں لکھتے ہیں. بعد میں فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ گواہ جھوٹ بولتا ہے یہ سچ ہے. مثل تب مکمل ہوتی ہے. اس لیے کہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ علماء کو یار یہ روایتیں ملی نہیں. انہوں نے کہا پتا ہے ہمیں سب کا مگر یہ کھڑی ہیں یہ کھوٹی ہیں وہ سب پرکھی گئی ہیں. آپ بے فکر رہیں. علماء یہ کام کر چکے اب بھی ہو رہا. مگر جیسے MBBS نہیں کرتا وہ علاج معالجہ کیسے کر سکتے. سارے لوگوں کو ہم کہتے ہیں حدیث کے بارے میں آپ ہی چھان بین کریں. بیچارے کیسے کر سکتے. اردو کی کتابیں پڑھ نہیں سکتے حدیثیں کیا پرکھیں گے. جیسے ہر فن میں میرے بھائی اس کے اسپیشلسٹوں پر اعتماد کیا جاتا ہے. علاج معالجہ کے لیے ڈاکٹروں پر قانون کے اسی طرح علماء پر انحصار کریں. ان پڑھ نہ لے لیں کتابیں کہ ہم ہی فیصلہ کریں گے. عالموں سے پوچھیں جو اچھے پڑھے لکھے ہوں
کہ کون سی روایت ضعیف ہے کون سی صحیح ہے. ان سے بھی اگر آپ دلیل چاہیں کہ کیوں ضعیف ہے وہ بتا دیں گے. بھائی اس میں یہ آدمی جو ہے یہ نہیں ٹھیک, اس پر باقاعدہ دفتر بنے ہوئے ہیں. تو آپ بے فکر رہیں, سنت رسول کی حفاظت ہوئی ہے, شان فرق ہو چکی ہے. مگر یہ لکھنی ضروری تھی, جھوٹی بھی لکھنی تھی, وہ نہ لکھی جاتی. بہت سے کہہ دیتے کہ ان علماء کو علم نہیں, ہمارے پاس یہ بھی ہیں. تو انہوں نے کہا ہمیں پتا, لکھ لی, ساتھ بتا دیا کہ یہ دجال کر رہا, اس بے ایمان نے گڑی ہے. پوری طرح نشاندہی ہو چکی ہے. آپ اگر کوئی روایت پوچھیں گے تو بتا دیں گے کہ اس کا کیا درجہ, کیوں ایسا یہ حال ہے. آپ مطمئن رہیں کہ سنت میں کوئی گڑبڑ نہیں, باقی علم کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا. تو یہ بلال صاحب جو پوچھ رہے تھے ایک دعا, تو انہوں نے مولانا مفتی رشید احمد صاحب یہ طالبان سب انہیں کے حکم پر چلتے تھے. جی اسی لیے سبل السلام کے حاشیہ میں عبدالعزیز خوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عوام جو باتیں کرتے ہیں اچھے برے عالم بھی وہی دہرانا شروع کر دیتے, سوچتے ہی نہیں کہ جب اللہ رسول نے یہ باتیں نہیں بیان کی, نہ کوئی ایسی نشانی حضور علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوئی, تم کیوں گڑھتے ہو. تو توبہ کرنی چاہیے. وہ سارا پڑا ہے مسجد میں, توبہ توبہ کیا کریں, اس میں ساری چیزیں غلط اکٹھی کی ہوئی ہیں. کوئی شیخ العزیز زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت نیک کام کیا, فضائل اعمال لکھ لی, جو غلط باتیں تھی اکٹھی کر دی, عربی والے حصہ میں لکھ دیتے ہیں کہ اس میں یہ راوی ضعیف ہے, یہ بات یوں ہے. اردو میں نہیں ترجمہ کرتے, وہ سارے میرے تبلیغی بھائی لیے پھرتے ہیں جیسے یہ صحیفہ آسمانی ہوتا. اب شیخ نے تو جان چھڑا لی کہ اگر کوئی علم والا پکڑے, میں کہا میں نے تو عربی میں لکھ لیا کہ یہ روایت ضعیف ہے, اس میں یہ راوی, مگر دوسری طرف نہیں بتایا نا, ڈیرا غرق کر دیا. وہ سارا جھوٹ بیچارے ستارہ والے بھی چھاپتے ہیں اور بھی چھاپتے ہیں. ان کی تو نیتیں نیک ہیں کہ لوگوں تک دین پہنچے, میرے ہو یہ دین کے نام پر ظلم رہا کہ ایسی باتیں جو ثابت نہیں ہیں وہ لوگ پھیلاتے. جی بارک اللہ فیک. جی اچھا جی, ایک حدیث مبارک ہے کہ وہ قیامت کے قریب جو ہے نا وہ زلزلے کے متعلق اور یہ آفتیں آئیں گی اور یہ ایسا ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مجھے ایک پرچہ دیا تھا بچہ طارق ہے اس نے, تو کسی شخص نے نا اتنی حدیثیں جھوٹی لکھی ہوئی تھیں, بس زلزلے 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 قیامت کی نشانیاں. وہ پرچہ میرا خیال جنگ کا تھا وہ, تو میں نے پڑھا. وہ امین صاحب کئی قسطوں میں وہ چھاپتا رہا. یہی ظلم ہے کہ زلزلہ جو آیا نا وہاں وہ تو دنیاوی زلزلہ آیا, مگر لکھنے والوں کی وجہ سے دین پر زلزلہ آ گیا, دین گرا دیا ان لوگوں نے. بے علم اٹھ کرنا جو جی چاہتا لکھتے جاتے ہیں. وہ ساری جھوٹی روایتیں جن کو علماء نے چھانٹ کر پھینک دیا تھا یہ حضور نے فرمائی کے لکھتے جاتے ہیں. 2136 ہے. اب کیا کریں, ان کالم نویسوں کو اگر کوئی بھیجتا ہے ہم کہ یار اس کی اصلاح کرو, وہ کہتے ہیں نہیں ہم کیا کریں, اس طرح ہماری بدنامی ہوگی. یعنی وہ صحافتی ذمہ داری بھی نہیں ادا کرتے. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2136 کتاب الفتن کا حوالہ دیا گیا. وہ کیا حوالہ, ایک پڑھ دینا پھر وقت ختم ہو رہا ہے. مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھا جانے لگا, امانت کو مال غنیمت سمجھا. ہاں یہ سمجھ لی میں نے, یہ سمجھ لی بات میں نے. 15 ہے اس میں چیزیں, 15 چیزیں میری امت میں جب پیدا ہوں گی تو یہ ہوگا یہ ہوگا. یہ ساری روایت کمزور اور ضعیف اور بالکل بہتر. امام ترمذی وغیرہ سب نے خود ہی بتایا کہ یہ کوئی نہیں صحیح. کیا کریں, جو میں نے کہا کہ دین پر زلزلہ آ گیا, وہ اس زلزلے کی کوئی بات نہیں, لوگ مرتے ہی رہتے ہیں. یہ دین برباد کرنا شروع کر دیا, لفاظی ہے یہ, ہر بے علم اٹھتا اور دین کے اوپر قلم چلانا شروع کر دیتا. یہ اللہ کے لیے ڈر جائیں, رسول اللہ کا نام لے کر کیوں غلط باتیں کہتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. تو